صدر سیکٹری اور دیگر عہدیداران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے دکانیں کھولنے کے لیے لوگوں کو ورغلایا، انہوں نے سڑک کے اوپر ہجوم پیدا کیا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر ندیم شہزاد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اب لوہا مارکیٹ کے حالات کیا ہیں اور دیگر تاجر اس حوالے سے کیا لاحہ عمل اپنانے جا رہے ہیں۔ جی ندیم شہزاد۔ جی، آئرن مارکیٹ کراچی کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، جس طرح اس وقت دیکھا جائے تو صبح کا سماں ہے۔ فی الحال جو تاجر ہیں وہ اپنی دکانوں کے باہر بیٹھے ہیں۔ ان کی قیادت چونکہ گرفتار ہو چکی ہے اور ان پر 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر انہیں جیل کسٹڈی بھی کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں پر الزامات عائد ہیں کہ مارکیٹیں کھولنے کا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنی، 144 کی خلاف ورزی کرنی، یہ وہ تمام تر الزامات ہیں جس کے تحت ان پر دفعہ 138 کی بٹا 3(4) اور اس کے ساتھ ہی 147، 148، 149/269 جو دفعات ہیں وہ ان پر لگاتے ہوئے نیپر تھانے کے اندر ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تاجر برادری کے دیگر جو ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حکومت کے اس اقدام کو جو ہے بالکل مسترد کیا ہے کہ یہ اقدام جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تاجروں کے خلاف ایک کیوں ندیم شہزاد؟ یہی تو کوسچن ہے۔ جب حکومتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کم از کم اس معاملے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہیں کہ چھوٹے تاجروں کو اپنی دکانیں بند رکھنی چاہیے۔ یہ معاملہ لوگوں کی صحت سے متعلق ہے، یہ معاملہ ان لوگوں کی صحت سے متعلق ہے جو ان دکانوں کے اوپر آتے ہیں۔ پھر یہ لوگ دکانیں کھول کے اپنے ملازمین کی، اپنے گھر والوں کی اور ان لوگوں کی جو ان دکانوں کے اوپر خریداری کرنے آتے ہیں جانوں کو رسک کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ جی، اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے کاروبار کی جو وابستگی ہے، اب حالیہ انڈسٹری جو کنسٹرکشنز پر جو رعایتیں اور جو دی جا رہی ہیں کاروبار کے حوالے سے، یہ اس انڈسٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ آئرن اور لوہے کا کام ہے، اس حوالے سے بھی ان کو یہ حوصلہ تھا کہ شاید وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس پر حمایت کریں، تو انہوں نے دکانیں کھولی، اور آج بھی اب یہ شہریوں کی بھی ضرورت ہے، ان سے وابستگی ہے، تو انہوں نے دکان کھولنے کا عندیہ دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی الیکٹرانکس ایسوسی ایشن، کراچی تاجر الائنس، کراچی لائٹ ہاؤس تاجر ایسوسی ایشن، ریٹیلر، ہول سیلر، ان کی جانب سے بھی احتجاج جاری رہے۔ اب حالیہ ایک اعلان جو کراچی کے تاجر ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر ایک دوبارہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پہلے روزے کو تمام بازار اور مارکیٹیں ہم کھول دیں گے۔ اس کے برعکس ابھی تک تاحال جو حکومتی وعدے دعوے صوبائی حکومت کے وہ جو ہیں ان سے جاری ہیں کہ نہیں، ہم اس پر آپ سے SOPs پر بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اب حکومت کی جانب سے بھی حکومت سندھ نے اب یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں کے اندر سختی کی جائے اور کڑے فیصلے کیے جائیں، لیکن بہت شکریہ ندیم شہزاد آپ کا۔ حکومت سندھ کا کہنا یہ ہے کہ کڑے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ WHO کی وارننگز آپ کے سامنے ہیں، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، پھر ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز کے اندر چودھری عامر صدیق کو دعوت دی ہے۔ چودھری عامر صدیق مرکزی صدر ہیں آئرن مرچنٹس کے۔ عامر صدیق صاحب، کیا ایشو ہے؟ کیوں لوگوں کی جانوں کو آپ لوگ رسک کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ جب یہ کہا گیا ہے کہ دکانیں بند رکھیں تو پھر دکانیں آپ لوگ کیوں کھول رہے ہیں؟ کیا لوگوں کی جانوں کو خطرے کے اندر ڈالنا آپ کا مقصد ہے یا پھر آپ لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمارے یہ مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو تقریباً 25-26 دن ہو گئے ہیں، تو ہماری مارکیٹ جو ہے وہ تو مکمل طور پہ بند ہے۔ جب پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ زرعی شعبے کو ریلیکس کیا گیا، جو کنسٹرکشن کو ریلیکس کیا گیا اور صنعتوں کو ریلیکس کیا گیا، تو اس کے بعد ہم نے انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کر کے، تو جو ہماری مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے، دس از دا بگیسٹ مارکیٹ آف کانٹیننٹ ایشیا، تو وہاں پہ ٹریکٹرز پارٹس کا سامان بھی بکتا ہے، وہاں پہ صنعت کی موٹریں وغیرہ بھی بکتی ہیں، وہاں پہ یہ ہارویسٹرز وغیرہ کا سامان بھی بکتا ہے، تو گورنمنٹ نے ہم کو الاؤ کر دیا SOPs کے ساتھ کہ یہ شاپس جو ہیں وہ کھل سکتی ہیں۔ گورنمنٹ نے آپ کو الاؤ کیا کہ SOPs کے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں؟ صرف وہ جو زرعی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے، جو زرعی شعبے کے جیسے کوئی ٹریکٹر پارٹس ہیں، تو جب آپ نے ہارویسٹر مشینیں ہیں، جب ان کا سامان لوہا مارکیٹ مصری شاہ میں اویلیبل ہے، تو ہم نے وہ جو کوئی 20, 25, 30, 40 دکانیں تھیں وہ کھلوائیں، تو ان کا دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی دکانیں کھولنا شروع کر دیں، تو انتظامیہ کی طرف سے شکایت آئی، تو میں نے کہا اس طرح تو ایسوسی ایشن کی بھی سبکی ہوگی۔ ہم نے ان کو بڑے پیار سے محبت سے ان تمام دکانداروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ یار آپ کو تو ہم نے ریلیکس کروایا، لیکن آپ کو دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی دکانیں کھولنا شروع کر دیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی دکانیں بند کر دیں۔ انہوں نے میری بات کو مان لیا، ان کا بھی شکریہ، اور انہوں نے تمام مارکیٹ جو ہے نا وہ جو دکانیں کھلی تھی وہ بھی بند کروا دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو
قانون کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, قانون کو ساتھ لے کر ہاتھ چلنا میں نہیں چاہتے لیتے ہیں, کبھی لیکن بھی. کراچی میں آپ کی مارکیٹ, آپ کے کاروبار سے وابستہ, آپ کی تنظیم سے وابستہ لوگوں کو دکانیں کھولنے کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ہے. وہاں پر معاملہ کیا ہوا, اب آپ کا لاحِ عمل کیا ہوگا, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی آئرن مرچنٹس کی. کراچی کے اندر آئرن مرچنٹس کے عہدیداران کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لاہور کے آئرن مرچنٹ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے, یہ ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ عامر صدیق موجود ہیں, صدر ہیں آئرن مرچنٹ کے. عامر صدیق صاحب, سریا مہنگا کر دیا گیا, ایک جانب انڈسٹری کو مراد دی جا رہی ہیں, آپ سریا مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں, یہ پاکستان کے عوام کو ان دنوں کے اندر لوٹ رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑے اچھے اپنا پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کیا اور اس میں آپ نے جو دکانیں کھلیں گی ان میں سریے کی دکان کا ذکر کیا ہے, آپ نے سریے کے گودام کا گورنمنٹ نے ذکر جو نہیں کیا. ایس او پیز جاری کیے ہیں, جو لسٹ جاری کیا ہے, اس کے اندر سریے کی دکانیں سریے شامل کی ہیں. دکان شامل ہے, مگر سریے کے گودام شامل نہیں ہے. جہاں سے سریا, اب آپ دیکھیں ایک دکان جو چھوٹی دکان ہے اس میں سے آپ کو کتنا سریا 2 4 5 ٹن ہوگا, ایک کسٹمر لے جائے گا, 2 لے جائیں گے, 3 لے جائیں گے, باقی وہ پھر کیا ہوگا. اب تو انڈسٹری اس کے حوالے سے اوپن کر دی گئی ہے, جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, انڈسٹری کو بھی اوپن نہیں کیا گیا. جو سٹیل رولنگ ملز ہیں جہاں پہ یہ سریا بنتا ہے وہ بند ہیں. اگر سریے کی ملیں چلیں گی, سٹیل ملیں چلیں گی, تو جو ان کو را مٹیریل پرووائڈ کرتی ہیں وہ سٹیل فرنسز ہیں, وہ بند ہیں, وہ چلیں گی. اگر جب سٹیل فرنسیں چلیں گی تو ان کو جو را مٹیریل ہے وہ لوہا مارکیٹ مستری شاخ سے پرووائڈ کیا جاتا ہے یا دوسرے دیگر شہروں سے آتا ہے, وہ چلیں گی, تو ان کو بند کیا گیا. اور پھر جو لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے بادامی باغ, جہاں پہ سریا سیل ہوتا ہے, وہ بند ہے. تو چھوٹی دکانوں سے تو کام نہیں چلے گا. آپ یہ بتائیں کہ جو کراچی میں بھی کنفیوژن ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے نا کہ کنسٹرکشن کو آپ نے کھول دیا, سیمنٹ کو آپ نے کھول دیا, آپ نے بھٹے کھول دیے, اب کون سا لینٹر ہے جو سریے کے بغیر پڑے گا, آپ مجھے یہ بتائیں. تو سریے کو بھی ساتھ کھولنا چاہیے تھا نا. تو وہ نیا پاکستان ہے, خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, ممکن ہے لینڈر بغیر سریے کے ڈلتا ہو. بس تو پھر اب چلیے ہمارے